کوئی گیٹیاں پہن لیتا ہے، کوئی نگ پہن لیتا ہے، تو کوئی دھاگے باندھ لیتا ہے، کوئی ادھر دھاگے تو کوئی ادھر دھاگے، کوئی بتیاں بنا لیتا ہے۔ یہ تو نبی کے طریقے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو نا، صرف یہ دعا پڑھ دیا کرو، آؤ کسی نئی جگہ اترو، کسی وادی میں، جنگل میں، کسی گھر میں، کسی کے گھر میں مہمان ہو، کسی کے بستر پر سونے لگے ہو، اس جگہ 3 بار پڑھ دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح تک کوئی چیز تمہیں ضر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگوں کو آتی ہے یہ دعا؟ تمہیں تو لگایا ہوا ہے ڈگڈگیوں پر، تمالوں پر، ڈولوں پر، تویزوں پر، دھاگوں پر، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے دوری ہے نا یہ۔ کبھی امام و زامنوں سے بھی کوئی بچا ہے؟ بے نظیر کو امام زامن کتنے بدے ہوئے تھے، یا بدے تھے نہیں؟ کدھر ہے وہ؟ ضمانت کون دیتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا پر ضمانت ہے، اس دعا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمان سے آواز آتی ہے، اس کا شیطان شہادت دیتا ہے جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اس کا جن شہادت دیتا ہے دوسرے جن کو کہ یار تم کیوں کھڑے ہو؟ کہتا میں آج اس کو ورگلانے کے لیے کھڑا ہوں، کہتا میں اس کا ذاتی شیطان ہوں جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، اس نے کچھ ایسے کلمے پڑھ دیے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ اے بندے تو میری امان میں آ گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے پڑھنے سیکھنے کی باتیں۔ دھاگے باندھ لیے، جو مرضی کرتے پھرو، تویز ڈال لیے، تویزوں میں کیا لکھا ہوتا ہے جا کر پڑھو، اعداد کو دیکھو، اس کو ذرا ڈی کوڈ کر کے دیکھو، اس میں ایسی سی شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے تو یہ دیکھ لیا جی، یہ دیکھو جی اوپر بسم اللہ لکھا ہے 786، جاؤ 786 کا مطلب پتہ کرو۔ ہری کرشنا بنتا ہے، نکالو، ابھی پلے اسٹور پر جاؤ، سب کے پاس موبائل ہیں، ابھی اس میں سے ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا نام ہے اعداد کیلکولیٹر۔ اس میں لکھو جو جو لکھنا ہے، اعداد بتاتا جائے گا اپنے نام کے ساتھ۔ کل میں ایک بندے کو کہہ رہا تھا شام کو، اس کے نام کے اعداد آئے 401۔ ہاں جی، تو میں نے بولا جی کاشف صاحب ان سے فتانو آج تو بعد 401 کما کریں گے، کیونکہ اعداد کا دن نہ تو اللہ کے لیے 786 اپنے نام کے لیے پسند نہیں جی، میرا نام لینا جی، محمد کاشف میرا نام ہے، ہیں جی۔ تو بسم اللہ وہ ہری کرشنا بنتا ہے، تم نے اس کو بسم اللہ، تویزوں میں پھر اعداد جب اس کو ڈی کوڈ کرو گے اس کے ذریعہ سے، یہ جو میں بتا رہا ہوں ایپ آپ کو، بڑا کچھ کھلے گا، دل کرے گا جا کے جتیاں مارا اگر طاقت ہوگی اس خبیث نے جس نے آپ کو تویز دیا ہے۔ پڑھو نا، اللہ تیری رگ یاد کے قریب ہے نا، سیکھو نا، جو نہیں آتا سکھاؤ نا ان کو، یہ بچوں کو سکھاؤ، گھروں میں سکھاؤ بچوں کو، بسم اللہ کر کے کھانا کھلاؤ نا ان کو، بچہ الٹے ہاتھ سے پکڑے کہو بیٹا سیدھے ہاتھ سے پکڑو، یہ ہے تربیت کا وقت، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جاؤ بیٹا ہاتھ دھو کر آؤ، آپ گیند کھیل کے آئے ہیں، نہیں وہاں صدقے جائے، پوچھ لا بیٹا پوچھ لا، کیوں سردی ہے بڑی، جو گند جہان کا کھا جائے گا وہ، یہ تربیت کرو نا، پھر دیکھو یہ بیماریاں یہ مصیبتیں تمہارے قریب آتی ہیں، بتا کر گئے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانو بات مان لو، اس ذات کی بات ہے جس کا نام لے کر درود پڑھنے سے اللہ رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم امتی ہو کر رحمتوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دل سے نہیں مانا، زبان سے بولا ہے، زبان سے مان لیا لیکن اس کی مانی نہیں۔ ہاں جی، اسلام ماننے کا نام ہے لیکن کیا بات ماننے کا نام ہے۔ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ بندے ہیں اللہ کے، آپ اچھے بندے ہیں، میں ماننا ہے تو آپ کی بات مانوں گا تو پھر میں آپ کی عزت کروں گا نا۔ تو اللہ مجھے آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ہیں، یہ ان چیزوں کا علاج ہے، اس کے لیے آپ میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری اصلاح کرے، اللہ جو کمی کوتاہی ہے ہماری دور فرما دے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ ہمیں دل میں اپنا خوف دے دے۔ جب اللہ کا خوف آئے گا تو رزق بڑھ جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ سے خوف مانگا کرو، ہدایت مانگا کرو۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولینا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ کئی دفعہ دعا دسی ہے، روز دساں کرا، ہاں پاکستان بھی تو مقروض ہے نا۔ ہاں اچھا جی، آپ نا 2 دعائیں میں بتانے لگا ہوں، ہے تو بہت سخت، اللہ کے نبی نے بڑا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کے لیے
بڑی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، جب مقروض ہوتا ہے تو اچھا بندہ جو ہے نا بیچارہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ میرے فلاں کو بندہ ہے، اس کو قرض ہے، تو اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا یاد کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اگر اپنے لیے پڑھنا ہے، اگر ساتھ کوئی بھائی کو بھی شامل کرنا ہے، اپنے ملک کو بھی شامل کرنا ہے، تو پھر کہو اللہم اکفنا بحلالک، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو کہہ دیا کرو مغفرہ ہی کہہ دیا کرو، ہاں جی، نیت کر لو یار اے میرا ہمسایہ بھی مقروض ہے، یہ میرا بھائی بھی مقروض ہے، میرا ملک بھی مقروض ہے۔ ہم اگر خلوص دل سے ملک کے لیے بھی یہ دعا مانگیں، ہمارا جاتا کیا ہے، زبردست زیر کا زیر زبر ہی لگانی ہے نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ علی اگر احد کے پہاڑ کے برابر 11 کلومیٹر ہے وہ احد کا پہاڑ، اگر اس کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی اللہ اس کو اتار دے گا۔ کرو یاد اس کو، بچوں کو یاد کراؤ، پڑھا کرو، یہ نہیں کہ جزا قرض دینا لے کے دکھا کہو گے تو پھر کبھی یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یہ حدیث ہے، اور میری زندگی میں 2-3 موقع آئے ہیں ایسے جب مانگا کہ یا اللہ میں نے دینا ہے قرضہ، مرنے سے پہلے میرا قرضہ اتار دے، اللہ کی قسم اس نے ثواب بنا دیا لاکھوں کروڑوں کا۔ تو جب نیت ہے کہ ذرا تکی جاسی ہو یار، لینا ہی تو لے چیک لے تو جا کرا دے اندر، واللہ 2 درم اس صحابی نے دینے تو نبی جنازہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے نے فرمایا انس تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے فلاں ہے، آپ نے فرمایا اس نے 2 درم دینے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں اس کی طرف سے دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، 3 دن اس صحابی کے پیچھے جاتے رہے کہ تم نے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کتنی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو بیبے کا مال سمجھ کے کھایا ہوا ہے، بیماری کا مال لیا، اسی کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، اس کو پھیرے لگا رہا ہوں، رقم پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ تجھے ساری زندگی اسی طرح کرتا ہے۔ پیسے ہے نوکروں کہہ دے یار آج صبح دی بونی نہیں کی تھی، وہ پھر سارا دن بونی نہیں ہوتی، اور بدبخت دیکھ اس کے پیسے تو نے نیچے لگائے ہوئے ہیں، باہر کے شہر سے وہ آیا ہے، کیوں پھیرے لوانا پہ ہیں، اور تینوں بھی پھر وقت ایسا آئے گا تو پھیرے لائیں گا، تینوں لبے گا کچھ نہیں ہے۔ رحم کر اس پر چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، تجھے پگا ہے تو نہیں جی بڑا مہنگا سودا دیتا کہ تو انہا سا اس لیے تو کہنا تھا ٹرپل پیسے دے دے میری دکان پر ہے، تو فرمایا نا کہ آپس کی رضامندی سے لین دین کر لیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس نے چیز بھی تمہیں صحیح دی ہے، ٹھیک ہے اس نے مہنگی دی ہے، تجھے پگا ہے تو تم نے لی ہے نا۔ اسلام میں شرح مقرر نہیں ہے پروفٹ کی، خوف خدا تو دیا ہے، لیکن سونا تو میری والدہ کے نکاح میں تو 40 روپے تولہ تھا، آج کتنے تولہ ہے؟ تو میں بیچنے جاؤں تو کہوں چورا تیری امید 40 روپے کا خرید ہویا ہے، اینا پروفٹ لے رہے ہیں، پروفٹ پہ کوئی نہیں ہے۔ صرف ناپ تول میں کمی نہ کرو، آپس کی رضامندی سے لین دین کر لیا کرو، یہ یاد رکھنا۔ اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ کرو، اللہ برکت دے گا، نہ کسی کو تنگ نہ کیا کرو، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، دو اس کے پیسے دو گے اللہ تجھے بہترین تیرا گلہ بھر دے گا۔ نہیں انہوں حالی پھیرے لوانے ہیں، انہوں 3-4 فون کیتے مال ہی نہیں بھیجے انہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی بھائی سب سے دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا جس نے استغفار، جب تم استغفار کرو گے نا تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اب بیٹوں سے مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک اولاد، اگر نہیں ہے اولاد تو تب بھی دوں گا، اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا، نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ استغفار کرنا۔ ابھی قاری صاحب نے جو فرمایا نا ڈرنا، اللہ سے جو ڈر گیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان بھی۔ اب رزق خالی روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، رزق اولاد بھی ہے، کرسی بھی ہے، یہ اینک بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، نیک خامند بھی ہے، یہ رزق میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ گناہ بھی کروں پھر استغفار پڑھ لوں، کہتا ہے یہ گناہ میں گناہ ہی میں مارا گیا تو مجھے توفیق ہی نہ دے میرا رب استغفار کی، تو
تقویٰ کہتے ہیں خوف کو. تو جو اللہ سے ڈر گیا، بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ہاں جی، پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو جنتوں جیسے ہی سکھ دیتا ہے. تو اس لیے میں آپ جب اللہ سے ڈریں گے نا، گفتگو میں، معاملات میں، ہمیں شیطان کہتا ہو یار اللہ غفور الرحیم تو ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. یعنی کہ نبی کی نافرمانی کرتے جائیں تو اس کو استغفار، اس کو غفور الرحیم مانتے جائیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا میں اللہ اسے مانتا ہوں. تو تابع داری کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کو ماننا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں رک جانا، اس کو کہتے ہیں تابع داری. اور تابع داری کا معنی ہی مسلمان ہے. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے تابع دار، بات کو ماننے والا. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مانتے ہیں، لیکن نبی کی ماننے والا مسلمان ہے، اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے. یہ کی کا فرق ہے جس سے یہ ہمارا معاملہ ہے. اب ہم مسلمان بھی ہیں اور دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہیں. اس کی کبھی وجہ سوچی؟ مال بھی ہے، ملک بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عزت نہیں ہے. تو عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ اس کو ذلیل کر سکتا ہے. تو یہ اس کی طرف سے رکا ہوا ہے نا سارا کچھ. یہ میرے اعمال ہے نا، کیونکہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں، جو بھی راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی یہ آزمائشیں آئیں، یہ بیماریاں آئیں، تیرے اپنی نفس کی شرارت ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ شیطان تو گناہ کرا کے بھی کہتا کوئی نہیں یار، دنیا نے کر لیتا تاں ہی ہو گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہی کرتا ہے نا، تبھی تو آدمی دلیر ہوتا ہے نا. اب میں گناہ بھی کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ فرما برداری بھی کرتا جاؤں. نماز بھی مجھے پڑھتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں، گانے بھی سنتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں. تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک، یہاں لفظ ہے ان کا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب برے کاموں کی تخصیص بھی میں نے خود کی ہوئی ہے، بے حیائی کی بھی تخصیص میں نے خود کی ہے. جو میرے دماغ نے مانا وہ بے حیائی ہے، جو نہیں مانا وہ بے حیائی نہیں ہے. یعنی کسی کی بیٹی کو دیکھوں یہ بے حیائی نہیں. میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو میں بے حیا ہوں. گھر میں بیٹھوں، ٹی وی میں بیٹھا ہو، ٹی وی لگا ہو، ساتھ پوتی بھی بیٹھی ہو، ساتھ نانی بھی بیٹھی ہو، گانا چل رہا ہے، گندا بندہ گانا بھی گا رہا ہے، گندی لڑکی اس کے ساتھ چمٹ بھی رہی ہے، نماز میں پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہے جی، استغفار پڑھتا جا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے زنا بھی کرتا جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام بھی ہے یہی ہے کہ نہیں. کسی کی بیٹی چاہے خبروں والی کیوں نہیں ہے، ان کے انداز دیکھے کبھی آپ نے؟ وہ تو جسموں کو نمائشیں کرتی ہیں. ان تو یہی تو ہے زنا آنکھوں کا، اور کیا ہے؟ آنکھوں سے زنا کرتا جا رہا ہوں، زبان سے ذکر اللہ کا کرتا جا رہا ہوں. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا وہ اثر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. جب تو عبادت کے لیے بیٹھ یا کھڑا ہو، یہ عبادت ہے نا، اذکار، تو گویا کہ یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہاں میرا تصور کہاں ہے جی؟ میرا تصور کہاں ہے؟ میں تو فلمیں دیکھ رہا ہوں، میں تو گانے دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تصویر کروں، کیونکہ مجھے مولوی نے بتایا کہ 10 لاکھ بار تم نے یہ پڑھنا ہے. لاکھوں میں تمہیں یہ لگا دیا، آنکھوں سے کانوں سے زنا ہو رہا ہے، یہ الٹا تیرے اوپر ببال بڑھتا ہے دن بدن. پھر آ کر کہتے ہیں سب صاحب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جتنے جیسے جیسے پڑھتے ہیں اور آگے لگ رہی ہیں، اور کپڑے کٹ رہے ہیں، اور خون کے چھٹے، پہلے خون کے چھینٹے آتے تھے، اب گوشت آنا شروع ہو گیا.
کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا داخلہ ہی نہیں ہوتا. یہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بقرہ پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں پھر تباہی ہو رہی ہے. میں کبھی اپنے رزق کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے معاملات دیکھے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ؟ دیکھا کبھی میرا کیا ہے بیہیویئر ہے؟ میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں لوگوں کو؟ اس پر یہ بال ہے ہمارا. ماؤں کو جھڑکتے ہیں، باپوں کو جھڑکتے ہیں. ہمسایہ تنگ ہے مجھ سے، گاہک آتا ہے روتا چلا جاتا ہے، چاہے موچی کے پاس جاؤ چاہے کسی بڑے کے پاس. میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ بس آج رزق کس سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا، اتار لو اس کے کپڑے. وہ کہاں لگتا ہے؟ 10 لاکھ مہینے کا کماتے ہیں تو 15 لاکھ کی دوائیں بنی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے بل بنے ہوتے ہیں. کبھی ایسٹیمیٹ کرو نا، کبھی سالانہ بجٹ بناؤ نا، دیکھو دوائیوں پہ مصیبتوں پہ کتنے لگے ہوئے ہیں. یہ اگر اس کا حلال کمایا ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یہی اس کے حلال ہو پھر نیند بھی صحیح آتی ہے، وبال بھی نہیں ہوتا، دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. یقین جانے حیران ہے اتنا عمرے پہ کہ جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، سڑکیں بھری پڑی ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں، چلنا پیدل محال ہے. 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، 23ویں رات ہے. وہ کوئی ان میں ایسا نہیں جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو عزت دے تو عزت ملے. کوئی تو ہو. بھرے پڑے ہیں، 40 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں رو رہا ہے اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہے. اس کے باوجود ذلت مسلمانوں کا مقدر. اس کی وجہ کیا ہے یار؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو. میرے اعمال کیسے ہیں؟ میں تو مثال دیتا ہوں یار، وہ اتنا کر کے کر لیا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ بہنوں کا حق نہ بھائیوں کا حق. جو میرے پاس آ گیا بس آ گیا. بڑے بڑے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں، جب معاملات آتا ہے جائیدادوں کا اس پر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. پھر اس قسم کے حرام خور مولوی ڈھونڈے ہوئے ہیں، وہ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، تیری بھی بربادی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کا عبادت گزار اگر وراثت کے اندر ڈنڈی لگائے گا نا، اس کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. کوئی لے کر گیا ساتھ کچھ جن کے لیے تم کر رہے ہو بہن بھائیوں سے دھوکہ، معاملات کر رہے ہو لوگوں سے. تم آج مر جاؤ، ابھی تجھے ڈاکٹر آ کر کہے گا کہ یہ جو تمہارے ابو فوت ہو گئے ہیں، تو ابھی ابو سے کیا بن جائے گا؟ باڈی. ہاں یار باڈی کو لے آؤ نیچے. ابھی یہ ہے تمہاری میری حقیقت. پھر بھی میں ڈرتا ہی نہیں. جہاں بیٹھا ہوں وہی کچھ کر رہا ہوں، جس منصب پہ بیٹھا ہوں میں فرعون بنا ہوں. تو پھر میرے بھائی پھر اللہ کدھر ہے؟ پھر آخرت پر ایمان کدھر ہے؟ ابھی سنا نہیں؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم. کون کہہ رہا ہے کسی کو یقین کہ تم سیدھی کھڑی بات کرو تمہارے معاملات میں اللہ سوار؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے. تو مجھے یقین نہیں. میں کہتا ہوں نہیں آج کا دور کتوں آیا سچ بولنے کا. سچ بولو تو بادشاہ بیٹھے رہو. جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. جس طرح کا گمان اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. آج میرا گمان اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا ہے، دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں دماغ میرا ادھر ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرے لیے کچھ کر دے گا. مانگ میں اللہ سے رہا ہوں تو دماغ کیا ہے جی ماموں سے لے لوں گا. وہ فلاں میرا دوست ہے بڑا امیر ہے، اس کو فون کروں گا وہ مجھے دے دے گا 2 لاکھ. ذرا یقین سے مانگ تو صحیح. وہ بغیر اسباب کے بھی دینے والا ہے، وہ بڑا زبردست رب ہے. اس کی عطا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جاؤ نا، عربوں کی زندگی دیکھو نا. کھانے کو ملتا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا ان کے پاس، تو کیسے دیا میرے رب نے؟ دنیا کے سب سے بڑیاں طاقتیں جو سپر طاقتیں تھیں ان کو ملازم بنا کر ان کے اپنے ملکوں میں بلا گیا. تنخواہیں دی نا، پیسے دیے نا، معاہدے کیے نا، لیکن رزق اتنا دیا کہ ساری دنیا کھا رہی ہے لیکن ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا. تو ہے نا قدرت رکھتا ہے نا. وہ صحرائے نویں تو نہیں بنی، عربوں نے آ کر تو نہیں بنائی. یہ جو سب سے دنیا جب بنی ہے اس وقت سے ہے. حالانکہ اسی سرزمین پر میرے نبی نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر. باندھے نہیں کہ اس وقت تیل نہیں تھا، اس وقت ایکسپرٹ نہیں تھے.
اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ تم سے زیادہ طاقت والی قومیں میں نے پیدا کی ہیں، تم سے طاقت والی قومیں پیدا کی نہیں تھے، وہ نہیں دے سکتا تھا. یہ آزمائش ہے. فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کی آزمائش دولت ہے، دولت اللہ دے، اللہ نے روکا نہیں ہے. رزق حلال کماؤ، پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، پھر اللہ پر احسان نہ کرو، شکر ادا کرو کہ اگر کسی کو تم نے دے دیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. ہم تو خیرات کر کے اس سے ساری زندگی نوکر بنا لیتے ہیں، ساری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں. چلو ابو آج افسر بن گیا، کل بیبے ساڈے گھروں روٹی جاندی سی تیری، آج سانو بدماشیاں دکھا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ تو بربادی ہوگی. 3 بندوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، 3 بندوں کی طرف. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نہ اللہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. دائمی بات ہے، ٹمپریری بات نہیں ہے. پہلا وہ شخص جو مال کو فروخت کرتا ہے مگر قسمیں اٹھاتا ہے. کرتے ہیں نا لوگ، قسمیں اٹھا کے مال کو فروخت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا لی، نوکر کو یا بیٹے کو اشارہ کر دیا جان نہ دے دے. ایسا ہوتا ہے نا، چاہے وہ چھلی بیچنے والا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا بڑا کروڑوں اربوں کا سودا کرنے والا ہے. جو مال کو فروخت کرتا ہے قسمیں اٹھا کر، نہ اللہ اس پر رحمت کی نگاہ کرے گا، نہ جنت میں داخل کرے گا، نہ اس کو معاف کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی کا بھلا کر دیا، اب ساری زندگی اس پر جتلاتے رہی اللہ کہ یہاں تک کہ چل ہے آدھی گلا کر رہے ہیں، کل نماز نہیں پڑھتا نہ تھا میں تین لے کے جانا، نمازوں کا کام ہے، اس کا احسان جتلاتے ہیں. داڑھی نے رکھی جی میں تیری داڑھی کٹوائی. ایسے بھی تانے ہم نے سنے ہیں. اور بدبخت تجھے ملا کیا؟ سارا کچھ تو تیری اس بات نے برباد کر دیا تیرا. جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ اس پر نہ رحمت کی نگاہ کریں گے، نہ معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے. اب تیسری بات بڑی سخت ہوتی ہے تو یہ بھی باتیں سخت ہیں. وہ مرد جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو اپنے ٹخنے ڈھانپے رکھتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہاں پر لفظ اوزار کا استعمال کیا. اگر کہہ دیا جاتا نا پینٹ کا یا دھوتی کا یا پجامے کا، تو یہاں پر چلیں مناظرے شروع ہو جاتے. نہیں جی وہاں اللہ کے نبی نے پینٹ کا کہا ہے، شلوار کا تو نہیں نہ کہا. شلوار نیچے کر سکتے ہیں، پینٹ اوپر نہیں کرنی، یہ ایک حکم ہے. یہاں لفظ اوزار بولا. جیسے نشے میں نا نشہ حرام ہے، کسی نشے کا نام نہیں لیا نا، ورنہ ہرین وغیرہ تو حلال ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شراب کا حرام کہا ہے. یہاں مطلق فرمایا کہ وہ مرد جو اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے، جو اپنا اوزار اپنے ٹخنوں سے. ہمارا سوسائٹی میں اس وقت تک مقام ہی نہیں بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو بہن کو جا کر دیکھو نا، ماں کو جا کر دیکھو، ان کے ٹخنے ننگے ہو گئے اور تمہاری پینٹیں پتلونیں تمہاری جوتوں میں چلی گئی. دیکھتے ہو گھروں میں جا کر دیکھو نا، بچیوں کی شلواریں اوپر ہو گئی ہیں، ٹخنوں کیا ان کی پنیاں نظر آ رہی ہیں، پنڈلیاں. کتنی بڑی بدماشی ہے، کتنا بڑا تکبر ہے. پھر رحمتیں، یا اللہ تو رحمت کر، اس کے پاس رحمتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ تو لیے بیٹھا رحمان و رحیم ہے وہ، یہ تو دائمی اس کی صفتیں ہیں. وہ تو جب بارش برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے گالی دینے والے پر نہ پڑے، اس پر بھی جاتی ہے. وہ اتنا رحمان و رحیم، وہ تو اپنے دشمنوں کو زیادہ نواز دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ جو وبال ہمارے اوپر ہیں، جب تک میں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرے کیے کی کوئی سزا ہے، میں نے کچھ کیا ہے اللہ مجھے اذیت دے رہا، وہ تو اپنی اذیت میں بیٹھا ہوا ہے. زیادہ زیادہ اوئی کرے گا، تم اس کو ٹیکا لگواؤ گے، ڈاکٹر اس کو صلاح دے گا. اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنی وائف سے پوچھو، اپنے خاندان سے پوچھو، تجھ پر کیا بیت رہی ہے. اب آؤ اپنا محاسبہ کرو. اب کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب لگاؤ دولت اس پر. دولت بھی نہیں لگتی جا رہی ہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے باوجود بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا علاج بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ. ویسے بھی ہم عادی ہو گئے نا شارٹ کٹ کے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. رو
اللہ کیا یہ کہو یا اللہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے میں ظالم، مجھ سے یہ نہیں ہوا یہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہنا اللہ مجھ ہی سے کچھ ہوا یہ کوئی گناہ ہو گیا، یعنی کہ تو کھل سکنا ہے کسی اور دا میرے گھر میرے کھاتے چ پا دیتا ہے، میں ہی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعتراف کر رہا ہے، نبی ہے، اللہ کے لیے رول رہا ہے، اللہ کے لیے مارے کھا رہا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں سب کچھ کر کے بھی کہتا ہوں یار اسی کبھی کچھ کیتا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرنا، یہ استغفار سے توبہ سے یہ بیماریاں دور ہوں گی، یہ تو ایک سبب ہوگا، شاید کسی کو دال ایک چٹکی مل جائے اس سے شفا ہو، سسٹم ہے نا، لیکن اس کے پیچھے اس کی روح کو کاٹنا ہوگا، اس بیماری کی روح کیا ہے میرے گناہ، اس مصیبت کی روٹ کیا ہے میرے گناہ، ایک بندہ بیمار سارا خاندان پاگل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، ایک ہے نا بیمار وہ تو چارپائی پڑا ہوا ہے، اب اس کا صحیح جو ہے وہ یہ حال ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو جو ایک تو سب یہی سمجھے کہ میں نے ابھی ہم نے نماز پڑھی، سب سے بڑا عمل نماز، اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 3 بار کہا استغفر اللہ، کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ پھر بھی حکم ہے کہ استغفار پڑھ، تیری نجات استغفار میں ہے، کیونکہ تجھے میں نے بنایا ہی، تیرا شریر ایسا بنایا ہے کہ قدم قدم پہ تو گناہ کرے گا، اور میں غفور رحیم ہوں، تجھے معاف کروں، مگر تجھے مجھے کہنا پڑے گا اللہ مجھے معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم الخطا کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مسلم سے 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، کیا نبی گناہ کرتے؟ آپ نے کبھی اس دعا کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ مجھے یقین جانے ادھر مکہ میں یا کسی جگہ مجھے ایک لڑکا ملا، مجھے کہنے لگا سب صاحب میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا، تو آپ نے یہ مجھے وہ جو دعا بتائی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے، جس میں اللہ نے جب حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرا اتنا دل خوش ہوا کہ اس بندے کا اتنا یقین بن گیا، کہتا ہے اس دن سے جو آپ نے دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بعد نا آپ نے سجدہ رکوع میں یہ بھی دعا پڑھنا شروع کر دی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ کہتا ہے جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا میرے سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر، کیونکہ وہ تسبیح بھی بیان کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھا، کس کہاں سجدے اور رکوع میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ میں لکھ کر دیتا ہوں، 1% بندے کو دعا نہیں آتی، 1% جہاں پہ اس مجلس میں جو بیٹھے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں کتنی زبردست وجہ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اس کو بھی ہم کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں، فرشتہ بھی کہنا ہوتے ہیں یاد ذرا صحیح میں لکھا بھی تو صحیح، سبحان 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 سبحان، ماتھا لگایا اٹھا لی، ہاں جی یہ ہے پڑھنا تمہارا، پڑھ کیا رہے ہو اللہ کا ذکر سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی دیر لگے گی؟ پورا ٹوٹل نماز میں کر لیں آپ کو 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا، اچھے انداز سے اس کو ادا کرو، اللہ کو بھی اس کی بھی شان جوش میں آ جائے، فضل آ جائے کہ یہ بندہ کتنی چاہو سے میرا نام لے رہا ہے، میری تصویر بیان کر رہا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، شیطان اس عمل میں بھی اپنا رکھنا ڈال دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے اس کا بھی جو کہا نا وقدمنا الی ما عملوا، کہ آئیں گے بڑے بڑے بھر کے اعمال لے کر آئے گا کہ میں نے اتنے حج اتنے عمرے اتنے وہ کیا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے اعمال اس طرح اڑا دوں گا جیسے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ تو دنیا میں ہمارے معاملات بگاڑ رہا ہے۔ اچھے انداز سے وضو کرو، اچھے انداز سے سجدہ کرو، سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے کے اندر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ لگا دو یار سبحان ربی الاعلیٰ، اچھے انداز سے کہو، اچھے انداز سے، یہاں بات آتی چپ 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 ساتھ ہی چپ پھر چپ، یہ کیا ہے؟ اللہ کسی جج کے سامنے اس طرح بولو نا، اٹھا کے اندر کر دے گا، تو بدتمیزہ کو بولنا کس طرح بیان؟ اس لیے میرا بھائی مجھے اللہ آپ کو سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ ہے جس کے وبال میں ہم مبتلا ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے،
اللہ ہمیں کسی ازمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن گرمی ہے یا سردی ہے، جب آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، اپنی دنیا کے جو صحیح معمولات ہوتے ہیں دکانیں گھروں کے، اس کو بھی بیچارہ بھول کے اپنی اولادوں کو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایک وہ رب ہے جو تیری رگے حجات کے قریب ہے، اگر میں اس سے ڈر جاؤں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر رو کے مانگوں دعا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری دعائیں قبول کرتا ہوں، وہ کہتا ہے تیری رگے حجات کے میں قریب ہوں، پھر میں در در کی ٹھوکریں کھا کر آستانوں پر آبادیاں کرتی ہوئی ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی مالے ڈال رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی گھر میں کھانے کو نہیں ہے، قرضہ لے لے کر سود لے لے کر ختم درود کروا رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرا رب تو چونٹی کو بغیر مانگے دیتا ہے، نہیں دیتا، چونٹی کی بھی سنتا ہے، توبے کی بھی سنتا ہے، سور کو بھی دیتا ہے۔ میرا تو رب اتنا زبردست رازق، اور میں تو اشرف المخلوق ہوں، ساری کائنات میں جو مخلوقات میں عزت والی چیز ہے وہ میں ہوں۔ مجھے انسان بنایا اللہ نے، فرشتوں سے مجھے افضل بنا دیا، جنات سے افضل بنا دیا، ہم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اور پھر امت کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، امتی وہ ہوتا ہے جو اس کا تابع دار ہوتا ہے، وہ نہیں لڑتا، وہ جب کوئی بات آتی ہے تو پیار سے سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے میں دشمنی ڈالی ہوئی ہے، ہم نے اتنی فرقہ واریت پھیلا دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور جو اصل چیزیں تھیں اس سے ہم بہت دور ہیں، معاملات میں حق تلفی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر آ کر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جب کوئی نماز روزے کی بات آ جائے اس پر لڑنے لڑانے پہ آ جاتے ہیں، مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سود کا، جب حرام توپی کا کوئی چکر آئے تو اس میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یار دیکھی جاتی ہے۔ اس پر کبھی مناظرہ ہوا ہے؟ کبھی جھوٹ پر، کبھی چندہ کھانے میں ہوا ہے مناظرہ؟ کبھی نہیں ہے کہ ہوا ہے؟ ہاں، یہ الجھنوں سے نکلو، اس رب سے تعلق جوڑو، قرآن و حدیث کو سمجھو، پڑھو۔ جب تمہارے پاس یہ علم ہوگا کوئی خبیث دین کا لٹیرا تمہیں چکر نہیں دے سکے گا، کوئی اس اسٹیج پر بیٹھ کر تمہیں غلط مسئلہ نہیں بتائے گا۔ اس کو پتہ ہے ادھر بحث میں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے پوچھیں گے مولوی صاحب یہ مسئلہ کہاں سے تم نے دے دیا، جب اس کو پتہ ہے یہ سارے بدو نمبر 40 بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی لگاتے جاؤ ان کو، تو پھر بربادی تمہارا مقدر تمہارے گھروں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہارے لباسوں میں، تمہارے کچنوں میں آ چکی ہے۔ کھانا پکاتے ہو ذائقہ ہی نہیں ہے، کپڑے پہنتے ہو سکون نہیں ہے، گھر بناتے ہو نیند نہیں آتی، روٹی کھاتے ہو اس کی پکاتے ہوئے جو سالن کی جو ہوار ہے وہ چڑھتی ہے، اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ کی پکڑ بولتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی پکڑ سے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔